دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ وہ ادارے نہیں ہیں، ان کو آپ مت بچائیں۔ یہ کراس، یہ کیا آپ نے آج سیٹ کیا ہے؟ بس 1 کروڑ روپے کا چیک دے دیا آپ نے، یہ وقت ہے، یہ انسان کی ویلیو ہے۔ اور دیکھیں کیا انہوں نے اس وقت ڈرامہ رچایا۔ سب سے پہلے جس وقت ان مظلوم لوگوں، وہ جو خلیل، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، 2 اس کے اور بچے اور ایک ذیشان ان کا پڑوسی، میں یہ بالکل یہ بات میں ٹیلی ویژن پہ میں کہوں گا، اس لیے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جس واقعہ ہوا تو وہ جو آتے ہیں ٹیلی فون پر جو میسیجز آتے ہیں، او جی یہ تو ٹیررسٹ تھا، او جی ذیشان ٹیررسٹ تھا، اس کے رابطے تھے اور تصویریں ہیں جی اور ریڈ بک میں نام ہے جی، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے میڈیا کو فیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پہلے کیا بیان دیا پولیس نے کہ جناب یہ تو بچے اغوا کا کیس تھا اور وہ بچے چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ یہ تو پھر وہ بچہ جو خود اس کا خلیل کا بچہ تھا، اس نے جب یہ بیان دیا کہ یہ انہوں نے مارا، روک کے مارا، گاڑی سے نکال کے مارا، تو پھر یہ آ گیا جی کہ یہ تو جو سی ٹی ڈی ہے وہ اس قوم کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہی ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھائی اگر آپ نے ایک غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ سے یہ کام ہوا ہے تو آپ قوم کو بتائیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ قوم کو اتنی سنگ دل نہیں ہے، پوری قوم یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے ادارے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ایک غلطی اگر آپ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایسے طریقے سے ٹھیک کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ ان اگر اہلکاروں سے غلطی ایک ہو گئی ہے تو آپ ان کو کم از کم وہاں سے تو ہٹا دیں۔ آپ نے ان کو بری کروا دیا اور آپ نے یعنی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انصاف ملے گا، بزدار صاحب نے کہا انصاف ملے گا، اور عدالت آپ جج کیا کرے جب آپ جا کے کہتے ہیں جی پولیس کا پرچہ آپ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور آج شرم سے میرا سر جھک گیا جس وقت مجھے اس کے والد کا وہ سٹیٹمنٹ جو ٹی وی پہ ریکارڈ کر کے، یعنی ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے جو انہوں نے چلایا اس کے بھائی کا، جس میں اس نے یہ کہا کہ جب کچھ ہوا ہے بس اس کو کوئی پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کرے، اس کو کوئی یہ استعمال نہ کرے، اور جناب میں بالکل ہمیں اداروں پر اعتماد ہے، ہمیں پتہ ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس پہ اداروں کے اعتماد کی بات نہیں ہے، لیکن جو غنڈے ان اداروں میں بیٹھے ہیں، جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے بدماشی کرتے ہیں، معصوموں کا قتل کرتے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ چند جو کالی بھیڑے ہیں وہ ادارے کا فیس نہیں ہے۔ ہم سب سی ٹی ڈی کے لیے بڑے ہمارے دل میں وہ احترام ہے کیونکہ وہ پاکستان کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو یہ جو بچے چلے، آپ ذرا تصور کریں وہ بچہ میرا ہوتا، وہ بچہ آپ کا ہوتا، وہ بھائی آپ کا ہوتا، وہ جو 13 سال کی بچی، کیا اس کے ڈریم تھے؟ اگر وہ میری بیٹی ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا یہ ہوتا؟ یہ پاکستان ہے پرائم منسٹر، یہ نیا پاکستان ہے۔ کس کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ ان قاتلوں کو۔ یہ غلط ہے، مت کریں یہ۔ ماضی کے حکمران بھی آج پڑے ہیں جیلوں میں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں علاج کے لیے، کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح رونا ڈال دیتے ہیں۔ آپ بھی ڈرے اس وقت سے مظلوم۔ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں ان کی آہیں لگی ہیں شریف خاندان کو، یہ جو آج اس طرح سے جیلوں میں پڑے ہیں اور اقتدار سے جیلوں میں چلے گئے ہیں اور معافیاں اور بھیک مانگ رہے ہیں باہر نکلنے کی۔ مت کریں ایسا کام، اللہ سے ڈریں۔ کوئی شخص بڑا نہیں ہے۔ رانا صاحب، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا، ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، مظلوموں کو انصاف دلانا چاہیے۔ سمیع صاحب، یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ہمارے ادارے جو ہیں بہت محترم ہیں، لیکن اگر قوم کو سچ بتا دیتے پہلے مرحلے پر ہی سچ بتا دیتے، اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ بھئی یہ واقعہ ہم سے غلطی سے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، تو قوم ان پر اعتماد کرتی۔ اب دوسری سمیع صاحب اور آپ نے اب دیکھیں نا، آپ نے پورے نظام سے، آپ نے آج پورے نظام سے اعتماد اٹھا دیا، یعنی آپ تو ماضی کے حکمرانوں سے بھی بدترین ثابت ہوئے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں کسی عدالت سے وہ بری نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، وہ بندہ جس نے یہ گواہی دی جا کے جج کے سامنے کہ جی میرے سے تو سارے ویپن انہوں نے لے لیے، جو مجھ سے جو انہوں نے کروائے تھے سٹور سے، وہ اسی طرح کی گولیاں، اتنی گولیاں اور وہی سارے ویپن مجھے واپس کر دیے اور وہ استعمال نہیں ہوئے۔
اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں اس نظام کے بارے میں؟ قوم سمیع صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ قوم کو سچ بتانا چاہیے. اور یہ جو دیکھیں دوسری بات آپ نے کہی شان ہے ماڈل ٹاؤن کی. سمیع صاحب کتنا عرصہ گزر گیا اس کو, تقریباً 5 سال ہو گئے. بھائی جان ان مظلوموں کو آج تک انصاف نہیں ملا. عمران خان صاحب نے مال روڈ پر کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ میں ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا. کیا عمران خان کی پنجاب حکومت بھی کوئی سودے بازی کر چکی ہے قاتلوں کے ساتھ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں؟ کیوں ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا؟ کیوں وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو جے آئی ٹی کو جہاں کام سے روکا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کی اپیل آنی تھی, اس کی کیوں پیروی نہیں کی جا رہی؟ یہ سارا کچھ مکمکا تو نہیں ہو گیا ان قاتلوں کے ساتھ بھی جنہوں نے 14 لوگوں کو شہید کیا اور 100 کے قریب لوگوں کو معذور بنا دیا؟ سمیع صاحب یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کوئی انسان. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جانتا ہوں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, رانا صاحب میرا رابطہ ہوتا ہے. میں آج کل میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں سی ایم ایچ جاتا ہوں, وہاں پر روزانہ وہ ان کے اکثر جاتا ہوں علاج کے لیے. وہاں پر میری بات ہوتی ہے, لوگوں سے بات ہوتی ہے, وہاں پہ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے یونیفارم لوگ ہیں. خدا کی قسم ایک سوال ہوتا ہے ان سے. آپ کو پتہ ہے میں جب یہ فیٹف کی بات تھی تو ایک سوال ہوتا تھا, سر کیا ہم فیٹف سے نکل آئیں گے گرے لسٹ سے؟ کیا پاکستان میں کوئی اچھی خبر آ رہی ہے؟ ایک سوال ہے ان سب کے ذہنوں پہ, ان کے سب کے منہ پہ. تو وہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ان کی جو محبت ہے, ان کی جو قربانی ہے, اس سے کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے. بالکل ایسا. اور اگر آپ 4 آدمی کوئی کام کسی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں, دانستہ یا نادانستہ, تو اگر آپ ان 4 آدمیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انہیں بچا رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دا ریپیوٹ آف دس انسٹیٹیوشن. لیکن سر اب کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ ان 4 لوگوں کو بچانے کی, اگر آپ وہ 4 میں کہتا ہوں کہ سی ٹی ڈی کے سربراہ کو یہ کہنا چاہیے تھا آگے کہ یار یہ بڑا ظلم ہو گیا ہم سے, ایک مس آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے یہ ساری ہوئی, اور ہم قوم سے اس پہ معافی بھی مانگتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اہلکار ہیں یہ آپ کے سامنے, انہوں نے یہ ماضی میں کامیابیاں کی ہیں, یہ انہوں نے بڑی دی ہے قربانی, ہم سے غلطی ہو گئی, قوم معاف کر دیتی. اس خاندان نے بھی تو معاف کیا نا, غریب لوگ ہیں, 1 کروڑ روپے دے کے آپ نے ان کا منہ چپ کرا دیا, بند کر دیا آپ نے. دہشت گردی کیا آپ نے ان کے ساتھ, ویڈیو بیان چلا رہے ہیں آپ. تھا کہ مجھے لائف تھریٹ ہے, میرے خاندان کو لائف تھریٹ ہے. ان کے وکیل نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی, لیکن اس کے بعد بات سب کچھ چپ کروا دیا گیا. اور یہ جو ثانیہ ساہیوال کا سارا ایشو ہے سر, یہ بالکل سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں اوپن ہیں, جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں, لوگ تو یہ سوال کریں گے ان دا اینڈ. بے شک آپ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ شریف خاندان جو آج خواجہ آصف صاحب گنوا رہے تھے نا, جو ابھی آپ نے سنوایا, فلانا بھی جیل میں, فلانا بھی جیل میں. اور بھئی آپ لوگ آج نواز شریف صاحب, اگر آپ نے مظلوموں کا خون نہ کیا ہوتا تو آپ جیل میں نہ ہوتے. بالکل ان کی آہیں لگی ہے. اب آ جائیں, یہ خیر یہ چلے گا کیس, یہ میڈیا میں چلے گا اور اس کو ہم بھی اٹھائیں گے, یہ بچنے والا نہیں ہے. مظلوم کی آواز بول کی تو یہ پہچان ہے, اور ہم کسی خدا نہ خواستہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. ادارے ہمارے محترم, اداروں کے لیے پاکستان اپنے ہر پاکستانی جو ہے وہ ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر چند لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے, غلطی کی ہے, تو ان کو سزا ضرور. اس کا ادارے کی ریپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں, ادارہ کام ٹھیک کر رہا ہے. اگر پاک فوج میں لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہیں اب تو یہ کہاں ہے نا, یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف نے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو کوئی رعایت نہیں دی. بالکل اسی طرح ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت سنائی, رعایت نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ 0 ٹالرنس ہے وہاں پر. کہ آرمی چیف جو ہے, ہماری فوج جو ہے, وہ اپنے اندر 0 ٹالرنس. اور یہ جو سی ٹی ڈی ہے, یہ اتنا بڑا محترم ادارہ ہو گیا کہ اس کو تو آپ نے اس کو تو بچانے. بھارت, اب ذرا آپ کو میں وہ جو آج کا موضوع ہے, نواز شریف صاحب کی بیماری ابھی تک جو تشخیص ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی آئی ٹی پی. اب یہ کیا ہے آئی ٹی پی؟ یہ ہے امیون تھرمبوسائٹوپینیا ڈس آرڈر. ٹھیک ہے جی, آئی ٹی پی. اب یہ بنیادی طور پر یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہے آپ کی, اس کے لیے ہے یہ, اور یہ بچوں میں بھی ہو جاتی ہے, بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے. علاج اس کا کوئی نہیں ہے. بڑے ریئر چانسز اس کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے برین میں بلیڈنگ ہو جائے, وہ آپ کی لائف تھریٹننگ ہوتی ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے آئی ٹی پی, اس کا یہ خود ہی خود ٹھیک ہوتی ہے, اور اس کو عام طور پر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے.
آپ کا جو امیون سسٹم ہے بیسیکلی وہی آپ کے پلیٹلیٹس کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے اندر وہ کمی کر دیتا ہے. زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتی ہے، خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو ابھی تک جو تشخیص ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی پی ہے انہیں، اور ان کا اپنا جو سسٹم ہے باڈی کا، حفاظتی نظام، مدافعتی نظام جو ہے، وہ جو پلیٹلیٹس ہے اس کو خود ڈسٹرائے کر رہا ہے، اس کو خود برباد کر رہا ہے. اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے خون کے اندر چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہوتی ہیں. جب کہیں آپ کو کٹ لگ جاتا ہے نا اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ پلیٹس آ کے اس جگہ پہ باندھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کٹ لگے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی ڈالیں خون رک جاتا ہے. وہ جو رکتا ہے نا خون، وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جس کے پلیٹلیٹس نہ ہو اس کی سرجری نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر آپ چھوٹا سا کٹ لگائیں گے تو وہ خون ہی نہیں رکے گا. کیسے رکے گا؟ تو یہ نواز شریف صاحب کو برش سے اور تمام ان چیزوں سے کہا گیا کہ آپ مت کریں، اور انہوں نے پہلے دن اس ایڈوائس پہ عمل نہیں کرا. برش کیا تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا. تو ڈاکٹروں نے کہا آپ زور بھی نہیں لگائیں. اکثر جو ہارٹ کے پیشنٹ خون پتلا کرنے کے لیے ایسپرین کھاتے ہیں، یہ جب زیادہ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سٹنٹس وغیرہ پڑتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وزن نہ اٹھائیں، چھوٹا سا وزن اٹھائیں، کھانسیں گے تو یہاں سے کوئی نالی ریپچر ہو جائے گی اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی تک جو تشخیص ہے وہ یہی ان کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کینسر وغیرہ. لیکن اصل ان پہ جو دباؤ ہے نا وہ اعصابی ہے، ذہنی بھی ہے، وہ ذہنی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں رانا صاحب، 2 قیمے والے نان شہباز شریف صاحب لے کے آئے ہیں ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں وہ دونوں نان کھائے ہیں میاں نواز شریف نے. 2-3 دن پہلے مکھن بھی آیا بھائی جان، مکھنڈی کا حلوہ بھی آیا. وہ شوگر فری ہو سکتا ہے. دیکھیں نا جن کے اچھا پھر پلیٹلیٹس بات کم ہو رہے ہیں کیا وہ یہ نان نہیں کھا سکتے؟ منع تو نہیں ہے قیمہ نان کھانا. ایک ہوتا ہے قیمہ، ویسے لوگ غریب آدمی کھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیاز، کھڑا پیاز اس میں ہوتا ہے قیمے کے ساتھ. پیاز اچھی طرح بھنائی ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے، وہ قیمہ اسپیشل. میاں صاحب کھانے کے پیاز گوشت، آپ دیکھیں قورمہ ماشاءاللہ پورے ایک ڈونگے ماشاءاللہ اچھی. تو ہی واز پرفیکٹلی فائن، کھانے پینے پہ کوئی بات. اچھا میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ان کا مذاق، ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میاں صاحب. لیکن آج مجھے یہ بتائیے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ پالیٹکس کو ایک سائیڈ پہ اور میں دعا گو ہوں، دل سے دعا گو ہوں، تو یہ زیب دیتا ہے نون لیگ تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.